بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقیدہ طحاویہ کے شرح کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں ہم نے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل اور سب سے بنیادی اور اہم اصل کے متعلق بیان کیا تھا. کون سا اصل تھا؟ الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی تفصیل تو تھی، لیکن مختصر سی تفصیل تھی جو بھی بیان کی ہے، کیونکہ چند مسائل، سارے مسائل نہیں تھے. اور امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے چند مسائل بیان کرنے کے بعد اب دوسرے اصل کے تعلق سے بات فرماتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى. اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، خاص نبی ہیں اور پسندیدہ رسول ہیں. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تحقیق کے لیے جب آپ لا الہ الا اللہ کو بیان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بیان کر کے توحید کو بیان کرنے کے بعد اب حق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے اور کیا اہمیت ہے اس جملے کی. عقیدے کی کتابوں میں آپ کو ارکان ایمان کی تفصیل میں یہ مسئلہ ملے گا، جہاں پر الایمان باللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایمان کو بیان کرنے کے بعد الایمان بالرسل کے تعلق سے علماء مسائل بیان فرماتے ہیں. اور آج کی نشست میں ہم اسی مسئلے کے تعلق سے بات کا آغاز کرتے ہیں امام صاحب کے قول کے مطابق وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں جب شیخ صاحب نے اپنے اس عقیدے کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے جن واجب مسائل کو بیان فرمایا، یعنی جن مسائل کو جاننا واجب ہے ہر مسلمان پہ، ان کو بیان کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور ان سب کی بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے جو عبادت کا مستحق ہے، یعنی واحد سچا معبود ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے تعلق سے بات بیان کرنے کے بعد شیخ صاحب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان اور عقیدہ بیان کرنے کے لیے یہ چند جملے بیان فرماتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں جیسا کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہمارا یہ بھی ویسے ہی اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. اور کلمہ شہادت میں یہ دونوں جملے جو ہیں لازم اور ملزوم ہیں. تو یاد رکھیں جب ہم ارکان اسلام کی بات کریں، کتنے ارکان اسلام ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں. جب ہم گنتے ہیں تو کتنے ہیں؟ گنتے ہیں. پہلا رکن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں الشہادتان، دونوں گواہیاں. پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ، پھر حج ہے. جب ہم الشہادتان کہتے ہیں تو 2 گواہیاں ہیں. پہلے گواہی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. واشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. تو یہ 2 گواہی گویا کہ ایک رکن ہے ارکان اسلام میں سے، 2 رکن نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
دونوں ایک ہی جملہ ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پر گواہی تو دیتا، ایمان لے کے آتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور اگر محمد کو رسول مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ واحد معبود نہیں مانتا، وہ مسلمان ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں آج امت میں اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو واحد معبود جانتے ہیں؟ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جب آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو واحد معبود تو جان لے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اتفاق ہے۔ اچھا پھر اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لے، نبی بھی مان لے، یقین بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہیں مانتا، مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کلمہ شہادت جو ہے، دونوں جملے جو یہ ایک جملہ سمجھا جاتا ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ صالح فوزان فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور اسی سے مشہور ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں لفظ محمد کا ذکر ہے، اور سورۃ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ فتح آیت نمبر 29 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور احمد بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، جیسے کہ سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معروف نام ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، کون سے ہیں؟ محمد ہے، احمد ہے ترتیب سے، حاشر ہے، ماحی ہے اور عاقب ہے۔ الماحی، الحاشر اور العاقب۔ ماحی کا معنی کیا ہے؟ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جسے اللہ تعالیٰ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے۔ اچھا، حاشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن کے قدموں میں حشر ہوگا، اور العاقب جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کیا ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے یا نہیں ہے؟ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلاء الافہام، ان میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام بیان فرمائے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں خمسۃ اسماء کے صيغۃ الحصر جو ہے اس کا معنی کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کسی اور حدیث ان 5 سے زیادہ بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ المقفی ہے، نبی الرحمہ، نبی التوبہ جو ہے۔ تو اس حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ یہ نام جو یہ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ حشر، العاقب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحاشر بھی صرف آپ ہیں، تو یہ نام خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگرچہ دوسرے نام بھی ممکن ہے۔ اور جب جیسے کہ یہاں پہ اس عقیدے میں بیان کیا گیا المصطفیٰ، کیا المصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ علامہ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نام نہیں ہے، المصطفیٰ نام نہیں ہے بلکہ صفت ہے۔ اور یہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس شرح میں تو نہیں، ان کے فتاوی میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ المصطفیٰ جو ہے یہ نام ہے یا صفت ہے، تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ الغرض المصطفیٰ، المجتبی، المرتضی، یہ جو مختلف نام ہیں، یہ صفاتی نام تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ صفاتی نام ہے، اور یہ قول راجح ہے کہ صفاتی نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو معروف ہیں، جو احادیث میں جن کو حصر کیا گیا ہے وہی نام ہے، چاہے وہ 5 ہیں یا 6 ہیں یا 7 یا 8 جتنے بھی ہیں، جیسے کہ لی خمسۃ اسماء، ایک روایت میں محمد، احمد، الماحی، الحاشر اور العاقب، دوسری روایت میں محمد ہے، احمد ہے، اور پھر المقفی ہے،
پھر نبی الرحمہ اور نبی التوبہ، یہاں پر اور 5 ہیں، یہاں پر اور 5 ہیں. تو قرآن یہ ہے کہ یہ صفاتی نام ہیں، آپ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں وہ معروف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے ایک قاعدہ آپ کو یاد ہوگا، میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ ہر نام میں صفت تو ہے لیکن ہر صفت میں نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن ہے، صفت الرحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا نام الکریم ہے، صفت الکرم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے، صفت العزہ غلبہ اور عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں. کیا اللہ تعالیٰ کا نام النازل بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا. کیا اللہ تعالیٰ کا نام الجائی ہے، آنے والا؟ نہیں، یہ نام نہیں ہے، کیونکہ صفت سے نام نہیں اخذ کیا جاتا، لیکن ہر نام میں صفت ضرور ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ ذاتی نام ہیں، معروف ہیں. لیکن ان کے علاوہ جو بھی نام بیان کیے گئے ہیں وہ معنی کے اعتبار سے صحیح، لیکن وہ صفاتی نام مانے جائیں گے، ذاتی نام نہیں. واللہ اعلم. شیخ صاحب فضان فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ جاننا اور معرفت حاصل کرنا یہ واجبات الدین میں سے ہے. پہلا اصول تھا اللہ تعالیٰ کی معرفت، فرض ہے. جو شخص اپنے رب کو نہیں جانتا تو پھر کس کو جانتا ہے؟ وہ عبادت کس کی کرتا ہے؟ وہ احکام اور فرمانبرداری کس کی کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت فرض ہے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی فرض ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں واجبات الدین میں سے اور اصول اسلام میں سے یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو. اور شیخ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ اصول ثلاثہ میں فرماتے ہیں پہلا اصول کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. دوسرا اصول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. تیسرا اصول دین اسلام کی معرفت دلیل کے ساتھ. جیسا کہ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اسی طریقے سے اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی حاصل کرے اور دین اسلام کی معرفت بھی ہو دلیل کے ساتھ. اور یہ وہی 3 اصول ہیں جن کے تعلق سے قبر میں میت سے سوال کیے جاتے ہیں. من ربک ما دینک ومن نبیک او ما تقول فی هذا الرجل. جیسا فرماتے عبدہ، مؤلف امام ابو جعفر الطحاوی جو ہیں وہ اپنی اس بات کا آغاز فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، بعد میں المصطفیٰ، عبد پہلے ہے. اور کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. عبد رسول سے پہلے کیوں ہے اور عبد مصطفیٰ سے پہلے یہاں پہ شیخ صاحب نے کیوں بیان فرمایا؟ یعنی ایک سوچنے کی بات ہے. جیسا فرماتے عبدہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کرنے والے ہیں. اور جو بندگی کرنے والا ہے اس کے لیے چاہے کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو، جو خود بندگی کرنے والی ذات ہو، اس کے لیے کوئی بھی عبادت یا بندگی نہیں کی جاتی. یہ اصول ہے. اور نہ ہی اس کے لیے ربوبیت میں سے کوئی حصہ ہے، بلکہ وہ بندہ ہے، بندگی کرنے والا ہے، عبد ہے اور رسول ہے. اور جب عبد کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ حکم کی تعمیل بھی کرتا ہے، اسے منع بھی کیا جاتا ہے. جس چیز سے منع کیا جا رہا اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے. اور جب رسول کہا تو وہ رسالت لے کے آتا ہے کسی اور سے، کیونکہ رسول تو پیغمبر ہوتا ہے، اس کے پاس پیغام ہوتا ہے. ایک مرسل ہوتا ہے بھیجنے والا، ایک مرسل ہوتا ہے جسے بھیجا گیا، اور ایک رسالت ہوتی ہے. اور اس جملے، اس لفظ میں عبدہ کے لفظ میں شیخ فرماتے اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو غلو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں. غلو کے معنی میں حد سے گزر جاتے ہیں. ہر چیز کی حد ہے شریعت میں، اصول اور ضوابط اور حدود ہیں. جو شخص بھی ان حدود کو پار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اور بعض لوگوں نے، جن لوگوں نے غلو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں،
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ربوبیت الوہیت میں سے کوئی حصہ ان کو دیا ہے، جیسا کہ ان کو پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ وہی غلو ہے والعیاذ باللہ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت میں غلو کیا اور حد سے گزر گئے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا وہ خود اللہ ہے، یا وہ تینوں میں سے ایک ہے۔ تو عبد المصطفیٰ میں رد ہے غلو کا اور حد سے گزرنے کا محبت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، بلکہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورۃ مریم آیت نمبر 93 میں 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سارے کے سارے اپنے رب کی طرف آئیں گے بندگی کرتے ہوئے، عبد ہیں، مأمور ہیں۔ جیسا فرماتے ہیں فالملائکۃ عبید، فرشتے بھی عبید ہیں، بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، فرشتوں کے تعلق سے جو بھی تم گمان رکھتے ہو درست نہیں ہے، بلکہ فرشتوں جو ہیں وہ عباد ہیں، مکرمون، کرم والے، شرف و عزت والے، بندگی کرنے والی مخلوق ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے کبھی بھی نہیں، وہم بامرہ یعملون، جو کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء نمبر 26 اور 27۔ اور سارے کے سارے رسول اور انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے تعلق سے کان عبدا شکورا، سورۃ الاسراء نمبر 3 اور سورۃ القمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوا عبدنا، میرے بندے کو جھٹلایا۔ اور داؤد علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صاد آیت نمبر 17 میں 17 میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، تو عبدنا داؤد فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ، سورۃ صاد آیت نمبر 30۔ اور آخر تک آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، تو ساتھ عبودیت کے اس لفظ سے، اس خوبصورت اور پیارے صفت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ان سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آخر الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبدن، عبد کے صفت سے اور عبد کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا قرآن مجید میں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم لوگوں کو کوئی شک و شبہ ہے جو کچھ ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے پر، کیا نازل فرمایا؟ قرآن مجید اور صحیح حدیث، وحی جو ہے، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 1 میں سبحان الذی اسری بعبدہ، جیسا فرماتے ومقام العبودیہ هو اعلی المقامات، عبودیت کا مقام جو ہے جان لیں آج، ایک ہے مقام عبودیت اور ایک ہے مقام ربوبیت۔ مقام ربوبیت خالق کا حق ہے، اور مقام عبودیت مخلوق میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے، لیکن جو سب سے بلند اور سب سے عظیم مرتبہ ہے عبودیت کا، وہ صرف ایک شخص کو حاصل ہے، صرف ایک ذات کو حاصل مخلوقات میں سے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلی مقام العبودیہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج کیا ہے تو عبد کے نام سے، اب یہ چیلنج ہے نا، اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید پر، اس کی صداقت پر شک ہے، جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یاد رکھیں اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا پیارا ہے۔ اور کتنی شرف ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تعریف فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا خوبصورت اور اچھی پہچان ہو سکتی ہے کسی مخلوق کی بھی۔ اور جب بات آتی ہے بلندیوں کی اور اسراء و معراج کا ذکر آیا تو سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری برسول ہی نہیں فرمایا، کیوں؟ کیا رسول کہنا غلط ہے؟ نہیں، صحیح ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، عبادت میں سب سے بلند درجہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بندگی کرنے والا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے
پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. یہ بھی علم تھا کہ اگلے پیچھے گناہ معاف ہیں. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, آپ پھر بھی ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج چکے ہیں. کیا جواب دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افلا اکون عبدا شکورا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا میرے اوپر کہ میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے ہیں, پھر تو مجھے اور بندگی کر کے اور شکر کرنا چاہیے اپنے رب کا. اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہمارے اوپر, کہ ہم بھی عبد شکور ہیں یا ان میں سے ہیں. اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کہاں پہ ہیں. سبحان اللہ. مخلوقات میں سے کوئی بھی اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتا, کوئی فرشتہ کوئی نبی بھی حاصل نہیں کر سکتا. مقام عدیت کے بلند ترین مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی كما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میرے محبت میں حد سے کبھی نہ گزرنا, ہرگز نہ گزرنا, جیسا کہ نصارہ عیسی علیہ السلام محبت میں حد سے گزر گئے. میں صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول کہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3445 3445. شیخ فرماتے اور مصطفیٰ کا معنی ہے المختار من الاصطفاء, جس کا اختیار کیا گیا ہو, چنا گیا ہو, چناؤ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انبیاء کا ذکر کیا سورۃ صاد میں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, اور مصطفین جو جمع مصطفیٰ ہے اور جس کا معنی ہے المختار, جس کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب اور اختیار فرمایا ہے. کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب, کس چیز کے لیے انتخاب فرمایا اور اصطفاء فرمایا ہے؟ الرسالہ, بارک اللہ, رسالت کے لیے. اور رسالہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, بڑی ذمہ داری ہے اور ہر بندے کا کام نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے خاص لوگوں کو چنتا ہے اور خاص اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اختیار مخلوق کے اختیار جیسا نہیں ہے. ہمارے اختیار میں تو غلطی ہو سکتی ہے, لیکن خالق کے اختیار میں کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی. اور عجب بات ہے بعض رافضیوں پر جو کہتے ہیں حقیقتاً رسالت جو تھی وہ سیدنا علی کے لیے تھی رضی اللہ عنہ, لیکن غلطی ہوئی سیدنا جبریل سے, وحی جو ہے رسالت جو ہے وہ غلطی سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے وحی نازل کر دی, اور سیدنا علی جو ہے وہ محروم ہو گئے. اصلی حقدار رسالت سیدنا علی تھے. بعض اوقات انسان جب کچھ کہنے کو آتا ہے بغیر سوچے سمجھے وہ بہت ساری باتیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. عجب بات ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ رسول سیدنا علی ہوں. ایک فرشتے کی غلطی سے جو معصوم ہے غلطیوں سے بھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے, جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ تعالیٰ کے قول کے, اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا جانتے ہیں. اگر غلطی ہو بھی گئی اس کی اصلاح بھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی محمد کو رسول مان لیا, پھر اسی پہ وحی نازل کرتے رہے. عجب بات دیکھیں آپ, اور 23 سال تک وحی کا سلسلہ جاری رہا. سبحان اللہ, کہ اس سے بڑھ کر بھی کفر ہوتا ہے کوئی؟ لیکن ہیں لوگ آج عقائد ہیں بعض مسلمانوں کے, اور اپنا کو مسلمان بھی کہتے ہو, اور عقائد کی تدریس بھی ہوتی ہے مدارس میں. واللہ یہ عقیدے پڑھائے جاتے ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار کافر دروازے پر کھڑا ہے, کیوں آپس میں اختلافی بات کرتے ہو, ہم سب ایک امت ہے, ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ بات کے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں, اس کی ذکر کیوں کرتے, لوگوں میں کیوں تفرقہ پیدا کرتے ہو؟ سب سے پہلے ہمارا دشمن کافر ہے, ہم سب متحد ہو جائیں. ہم سب شیعہ ہیں, سنی ہیں, بریلوی ہے, دیوبندی ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں, ہمیں سب ایک ہاتھ ہونا چاہیے. جیسے کہ 5 انگلیاں ہیں تو الگ الگ اگر ایک مٹھی میں جب مل جاتے ہیں تو اس میں تقویت ہوتی ہے اور پھر دشمن کا سامنا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جب یہ الگ الگ کھلی ہوتی ہیں تو پھر آپ ایک شخص پر بھی حملہ نہیں کر سکتے. تو آج ہم سب کو ایک مٹھی کی طرح ہونا چاہیے. جو بھی ہمارے چھوٹے موٹے اختلاف ہیں بعد میں دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. جس پر ہمارا اتفاق ہے اس پر ہمارا اجتماع ہونا چاہیے. کس چیز پہ اتفاق ہے؟ اس پہ اتفاق ہے کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی شک ہے, کسی پہ اتفاق ہو. صحابہ کرام مرتد ہیں آپ لوگوں کے نزدیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض گروہ آپ کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت بھی غلطی سے ملی ہے. تو ہمارا اتفاق کی چیز, کلمہ شہادت پر ہمارا اتفاق ہے نہیں. سبیل المؤمنین کو تم لوگ
جھٹلاتے ہو تو پھر کون سا اتفاق ہمارا ہے؟ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اہل حق اپنا حق چھوڑ کے اپنا ہاتھ بڑھائے اور اہل باطل پر قائم رہ کر اپنا ہاتھ بڑھائے. اسے انصاف کہتے ہیں. اگر یہ بعض لوگوں کا انصاف ہے جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بس نمبر کا ہونا چاہیے، تعداد اور طاقت جو ہے نا ان کے نزدیک صرف اسلحے کی طاقت کافی ہے اور نمبر کی طاقت کافی ہے تاکہ ہم کافر دشمن کا سامنا کر سکے. واللہ مومن ہمیشہ اپنے ایمان سے سب سے پہلے بنیاد کامیابی کی ایمان ہے. جنگ بدر میں کیا طاقت ہے اسلحے کی؟ ایمان تھا. کہاں 1000 مکمل تیاری کر کے اور کہاں 314 کا ایک قافلہ جو جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھا. کسے غلبہ ہوا؟ کس بنیاد پہ ہوا؟ تو ایمان کی طاقت بنیاد ہے. اگر ایمان کی طاقت کے ساتھ اسلحہ بھی آ جائے جو کہ ضروری ہے، طاقت بھی، اسلحے کی طاقت بھی ہونا، لیکن ایمان سے پہلے نہیں ہے، توحید سے پہلے نہیں ہے، اتباع سنت صحیح عقیدے سے پہلے نہیں ہے. تو آج اگر امت کو ضرورت ہے صرف متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوائی فیر اور یہ ایک صرف خواب سا رہ جائے گا کہ صرف متفق ہو جائے، متحد ہو جاؤ اور باقی جو ہے دیکھا جائے گا بعد میں. نہیں میرے بھائیوں، جب تک یہ دل متحد نہیں ہوتے، یہ ہاتھ کا متحد ہونا اس میں کوئی نہ کوئی ہے، نہ کوئی برکت ہے، نہ کوئی فائدہ ہے. کیونکہ یہودی ایسے قوم تھی جن کے تعارف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ظاہراً تو وہ سب ایک ہاتھ ہیں. آج بھی دیکھ یہودی ایک ہاتھ ہیں کہ نہیں، لیکن سب سے بڑا دشمن یہودی کا دوسرا یہودی ہے. جب اس کے ہاتھ میں آتا اسے چھوڑتا نہیں ہے. قلوبهم شتى. کیوں؟ دل میں بغض و نفرت ان کی فطرت میں، نعوذ باللہ، ان کی فطرت بن چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غضب ان پر نازل ہو چکا ہے. مغضوب علیہم، بات ختم ہے. اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیا بہترین اس قوم میں یا اس شخص میں آپ تصور کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. واپس آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والنبی والرسول، نبی اور رسول میں فرق کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں نبی وہ ہے جس پہ وحی تو نازل ہوتی ہے لیکن اس وحی کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا جاتا اسے، اور رسول وہ ہے جس پر وحی نازل کی جاتی ہے، شریعت کا حکم دیا جاتا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. اور جو صحیح قول ہے شیخ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ ہر رسول نبی تو ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. اور بعض علماء نے اور فروق بھی نبی اور رسول میں بیان فرمائے ہیں، لیکن جو اقرب ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول وہ ہے جسے نئی شریعت دی جاتی ہے، نئی شریعت، اور نبی وہ ہے جسے ایک سابقہ موجود شریعت پہ عمل کرنے کے لیے اسے بھیجا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں جب امت میں، دنیا میں شرک پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، اور جب شرک خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر اسی رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ انسان تو مر جاتا ہے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے. انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں. تو ان کے اس پیغام کو، اس مشن کو آگے جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور نبی بھیجتا رہا. جب پھر یہ رسالت آہستہ آہستہ دعوت توحید آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور پھر تحریف بھی کی گئی شریعت میں، تو پھر جب شرک ظاہر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور رسول بھیجتا ہے. پھر اسے ایک رسول کی رسالت کے بعد پھر انبیاء آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ختم ہوا ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا. یہ اس امت کا کام ہے اور امت کی خیریت بھی اسے انبیاء علیہ السلام کے اس عظیم کام سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس جملے کے تعلق سے امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں صفحہ نمبر 149 میں 149 میں فرماتے ہیں الاصطفاء والاجتباء والارتضاء، یہ تین جو الفاظ ہیں ان سب کا معنی متقارب ہے. اور یہ جان لو کہ مخلوق کی کمال جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اور عبودیت سے. جتنا یہ بندہ
بندگی کے درجے طے کرتا جاتا ہے اتنی ہی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا مخلوق نہیں ہے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خارج ہو سکتا ہے، اور جو یہ تصور کرتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے، کوئی بھی ذات ایسی ہو سکتی ہے مخلوقات میں سے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خارج ہو سکتی ہے، اور اس مخلوق کا کمال اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خارج ہونے میں ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْ أَجْهَلِ الْخَلْقِ وَأَضَلَّهُمْ، وہ مخلوقات میں سے سب سے بڑا جاہل، سب سے بڑا گمراہ انسان ہے۔ جانتے ہیں کیوں فرمایا؟ کیونکہ بعض لوگوں کا عقائد ہے نا کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسالت میں اور نبوت میں وہ شرف نہیں ہے جو بیٹے میں ہے۔ دیکھیں بدعقیدگی کی، دیکھیں، کیونکہ بیٹا تو حصہ ہوتا ہے، جب اللہ کا حصہ آ گیا تو پھر اس کا درجہ زیادہ بلند ہے، اور یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کو حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے جب بھی قرآن میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا تو فوراً لفظ کون سا آتا ہے؟ سبحانہ۔ ذرا غور کریں آپ قرآن مجید تدبر کرتے ہوئے، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا ذکر کرتے ہیں تو سبحانہ کا اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تو بیٹا کہاں سے آ گیا اللہ تعالیٰ کا؟ سبحان اللہ۔ بیٹا تو مخلوق اس لیے ضرورت ہوتی ہے تاکہ جب وہ کمزور ہو تو یہ بیٹا اس کا ساتھ دے، اس کی کمزوری میں اس کی مدد کرے، اس کی طاقت بنے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، صمد ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی بیٹے کی؟ بہرحال، اور ان کے علاوہ تو نصارہ تھے، ان کے بعض مسلمانوں جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ کامل مخلوق، کامل اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ ہے جس پر شریعت کے احکام جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اسے حقیقت مل جاتی ہے۔ یہ حقیقت ملتی بھی جنگلوں میں ہے، غاروں میں ہے، یہ مساجد میں نہیں ملتی، جماعت میں نماز با جماعت میں نہیں ملتی، نہ دریس اور تدروس میں ملتی ہے۔ یہ حقیقتیں ملتی ہے یا تو جنگلوں میں یا ملتی ہے غاروں میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں۔ جب یہ حقیقت مل جاتی ہے اور وہ دلیل بیان کرتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے ہو جب تک کہ تمہیں یقین نہیں آ جاتا۔ جب یقین آ گیا اب تم عبادت سے فارغ ہو گئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا درجہ بہت بلند ہو چکا ہے، اب احکام شریعت تمہارے لیے نہیں ہے، یہ کسی عام لوگوں کے لیے، تم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن چکے ہو۔ خاص بندہ کیا مطلب ہے؟ جو بندگی نہیں کرتے خاص بندہ کیسا ہے؟ تو عبد و رسول کو ذرا غور کریں، عبد کی بات بار بار کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ جب تک عبد ہے بندہ تو اس کے درجے بلند ہو، جب یہ عبودیت سے نکل گیا، خارج ہو گیا، تو اب وہ بندہ ذلت اور رسوائی کا راستہ اور گمراہی کا راستہ کی ابتدا اس کی زندگی میں ہوگی۔ اس لیے یہاں پہ شیخ صاحب کیا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جو بھی یہ تصور کرتا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی اس مخلوق کا کمال اس کی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خارج ہونے میں ہے، تو ایسا شخص جو ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ سب سے بڑا جاہل اور سب سے بڑا گمراہ انسان ہے۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی عبودیت کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند فرمائے ہیں اور ان کو آگے کے سارے لوگوں کے امام بنائے دنیا اور آخرت میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب شفاعت کی بات آئے گی اور لوگ پریشان ہو گئے جائیں گے نبی علیہ السلام کی طرف، شیخ صاحب فرماتے جب لوگ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ عرض کریں گے کہ آپ شفاعت کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ محمد کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہاں پر بھی لفظ عبد کا انہوں نے بیان فرمایا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، سے بخاری مسلم میں۔ جیسا فرماتے ہیں کہ یہ جو بلند ترین مرتبہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، یہ عبودیت کی کمال کی وجہ سے ملا ہے۔ پھر شیخ صاحب نے بڑی ایک خوبصورت سی بحث چند صفحات میں مختصر بتاتا ہوں کہ دلائل النبوہ کیا ہے، کیا دلیل ہے کہ کوئی شخص نبی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کافی ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ
ان کا اختلاف ہے اس معاملے میں کہ ہم نبی کیسے مانیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف معجزہ ہی ایک راستہ ہے جس سے نبی کی نبوت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. جس کو معجزہ نہیں ملا وہ نبی نہیں ہے. اور یہ قول جو ہے اہل بدع میں سے معتزلہ کا قول ہے. اسی لیے وہ کرامات الاولیاء کے بھی قائل نہیں ہے کہ کرامات الاولیاء بھی ممکن نہیں. اس کو ان سب کا کرامات الاولیاء کا بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نبی کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو. تو شیخ صاحب نے ان کے رد میں بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں. میں ان میں سے بلکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ، امام بیہقی کی تصنیف ہے، پوری کتاب ہے، انہوں نے بڑا خوبصورت انداز سے دلائل پیش کی ہیں. لیکن یہاں پہ امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 یا 6 کا ذکر کیا. میں ان کو مختصر ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو معجزات ہیں، اور معجزہ ہر وہ خرق عادت چیز ہوتی جو عقل کو عاجز کر دیتی ہے. معجزہ عجز سے ہے، عاجز کر دیتی ہے، حیران و پریشان کر یہ چیز کیسے ہوئی. جیسے کہ ایک لاٹھی ہے، جب زمین پر پھینک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے. اب لاٹھی کہاں اور سانپ کہاں؟ عقل حیران ہوتا ہے کہ نہیں؟ عاجز ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ عقل عاجز ہو. تو یہ معجزہ. اچھا دوسری بات، لفظ معجزہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. ایک وضاحت میں کر دوں. عام لوگوں کی زبان میں لفظ معجزہ پایا جاتا ہے. قرآن مجید میں اور احادیث میں لفظ ہے آیہ اور آیات، وہ دونوں میں فرق ہے. لغت کے اعتبار سے معجزہ ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے عقل کو عاجز کر دینا ہے، اس لیے یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے اور لوگ اسی لفظ سے واقف ہیں، اس لیے علماء بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں آیتیں، تو قرآن بھی آیتیں ہیں، معجزات بھی آیتیں ہیں، اور آیات کونی چاند سورت بھی آیتیں. تو کون سی آیت مراد ہے؟ بعض اوقات جو الفاظ حادثہ ہوتی ہیں وہ زیادہ معروف ہوتی ہیں عوام الناس میں، اور انہی لفظوں کی بنیاد پر بعض اوقات علماء جو ہیں وہ انہی الفاظوں کو بیان کریں تاکہ معنی جو ہے واضح ہو جائے اور قریب ہو جائے. تو سب سے پہلے دلائل نبوت، کسی نبی کی نبوت کا ثبوت معجزہ ان میں سے ہے. سب سے ان میں سے معجزہ بھی ہے. نمبر 1 معجزہ کر لیں یا آیات کر لیں. دوسرا جو ہے، دوسری دلیل نبوت کے ثبوت کے لیے سچے اور جھوٹے میں تمییز. انبیاء نے کہا ہم اللہ کے رسول ہیں، مخالفین نے کہا تم جھوٹے ہو. ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس کا سچ اور کس کا جھوٹ ثابت ہوا؟ اگر انبیاء جھوٹا ہوتا تو پھر ناکام ہو کے جاتا، اور کذاب کا لفظ ساتھ رہتا، کبھی جان نہ چھوڑتا، مرنے کے بعد بھی جان نہ چھوڑتا. مسیلمہ کون ہے؟ کیوں کذاب ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. فإنما أنا عبد فقل عبد اللہ ورسولہ. فرمایا کہ نہیں؟ مسلمہ کذاب نے کہا میں بھی رسول ہوں. کہا کہ نہیں کہا؟ ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی اور تا قیامت بھی جو بھی نام لیتا ہے وہ ضرور کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اس کا ایمان مضبوط نہیں، ایمان ہی نہیں ہے اس کا، کمزور ایمان ہے اس کا. اور جب مسلمہ کا نام لیا جاتا ہے، دنیا میں ایک مسلمہ ہے تو بہت مسلمہ نام کے لوگ، لیکن مسلمہ کا جب کذاب لگ جاتا ہے تو ایک ہی شخص ہے. عجب بات ہے. یہ نبی کی نبوت کی سچی نشانی ہے کہ نہیں؟ ثبوت ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک اور نشانی دیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ کہ آثار موجود ہیں دنیا میں، اس زمین کے اوپر بعض جگہوں پر ان کے بقایا جات اور آثار موجود ہیں جو تاریخ میں آج بھی موجود ہیں. لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھیں. مدائن صالح دیکھیں، مدائن صالح مدینہ سے آگے آپ جائیں شمال کی طرف، ایک پوری بستی تھی. کون سی قوم تھی؟ قوم ثمود. کون سا نبی تھے؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے. آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں وہاں پر پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے گئے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ثبوت ہے کہ وہاں پہ نبی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. یہ اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے. قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے نا، یہ ذکر اس کتاب میں آیا ہے. سبحان اللہ.
چوتھی دلیل دلائل نبوت میں سے جو شیخ صاحب یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو نصرت سے نوازا ہے، کامیابی سے نوازا ہے اور غالب ہوئے ہیں. تعداد کم اور ان کے گروہ میں کمزور لوگ، ان کے مخالفین طاقتور اور زیادہ تعداد میں. غلبہ کس کو ہونا چاہیے؟ طاقتور کو ہونا چاہیے نا. اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت نہ ہوتی، تائید نہ ہوتی، تو پھر رسول کیسے غالب ہوتا؟ کم تعداد ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی آیت نازل فرماتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو کس نے تباہ کیا ہے؟ ایسا طوفان آیا کہ زمین کو گھیر کے رکھ دیا. یہ چھوٹی اور لمبے لمبے پہاڑ بھی جو ہیں اس میں غرق ہو چکے تھے. بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا. کہتا بیٹا پہاڑ کا وقت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی، کوئی بلند چوٹی بھی نہیں بچا سکتی. واپس آ جاؤ، ارکب معنا، میرے ساتھ واپس آ جاؤ، سوار ہو جاؤ اس کشتی پر. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ارے اتنے لمبے لمبے پہاڑ ہیں، پانی کب تک زیادہ ہوگا؟ نہیں بات سنی. فکان من المغرقین. سبحان اللہ. تو رسولوں کا غلبہ اور نصرت بھی ایک دلیل ہے. پانچویں دلیل نبوت کی، جو شریعت رسول لے کے آئے ہیں اس شریعت کو کسی نے آج تک چیلنج نہیں کیا. حلال آج تک بھی حلال ہے، حرام آج تک بھی حرام ہے. اور ان ساری شریعت میں بھلائی کا سبب ہے اور خیر کا سبق ہے. اسباق کیا ہیں شریعت میں؟ ساری خیر و بھلائی ہے. جس سے منع کیا اس میں شر ہے، جس کا حکم دیا اس میں خیر و بھلائی ہے. اگر بشر کے طرف سے ہوتا اور ایک شخص جھوٹا دعویٰ کرتا تو بشر تو کمزور ہے نا، کہیں پر تو کوئی نقص پکڑا جاتا، کہیں پر تو غلطی پکڑی جاتی. لیکن تنزیل من حکیم حمید. سبحان اللہ، حکمت والا ہے، اسی کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. چھٹے نمبر پہ کیسا فرماتے ہیں، رسالت کا انکار حقیقتاً، جس نے بھی کسی رسول کو جھٹلایا یا اس کا رسالت کا انکار کیا ہے تو اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ پر طعن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم اور جہالت کی نسبت کی ہے. نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے اور جاہل ہے. نعوذ باللہ. زبان سے نہیں کہا اس نے صرف رسالت کو جھٹلایا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ عیسیٰ رسول ہے، مثال کے طور پر. یا ہم نہیں مانتے، جیسے کہ یہود نے کہا ہم نہیں مانتے یہ رسول ہے. جس نے بھی رسالت کا انکار کیا ہے، جیسا فرماتے ہیں، تو حقیقتاً وہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا، طعن کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم اور جہالت اور سفہ کی نسبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بلند ہے، ہر عیب سے اور پاک ہے. بلکہ یہ انکار ہے رب کی ربوبیت کا بھی. رسول کی رسالت کا انکار مترادف ہے رب کی ربوبیت کا انکار، دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں. وہ کیسے؟ جیسا فرماتے بیان ذالک، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک سچے نبی نہیں ہیں، جو مخالفین ہیں، جنہوں نے جھٹلایا ہے، بلکہ ایک ظالم بادشاہ تھا. پھر دیکھیے اگر ظالم بادشاہ تھا نعوذ باللہ، جیسے کہ وہ مخالفین کہتے تھے، سمجھتے تھے، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جھوٹ باندھتا رہا ساری زندگی اور مرضی سے حلال و حرام کے احکام جاری کرتا رہا اور لوگوں کی گردنیں بھی قلم کرتا رہا. ان کے جو متبعین ہیں وہ بھی بڑھتے گئے، مخالفین کو قتل بھی کیا اور ان کے عورتوں کو لونڈے بھی بنائے، ان کے مال پہ بھی قابض ہوا. اللہ تعالیٰ خاموشی سے دیکھتا رہا کہ جو اہل حق ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو مغلوب کیا جا رہا ہے، اور ایک ظالم شخص جو ہے وہ 23 سال تک رہتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر ظلم بھی کرتا رہتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ساتھ کس کا دیتا ہے؟ اسی گروہ کا دیتا ہے جسے یہ ظالم کہتے ہیں اور جسے جھٹلاتے ہیں. یہاں تک کہ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے. عجب بات ہے، جھوٹا بھی ہے
ظالم بھی ہے اور دعا بھی اس کی قبول ہوتی ہے، تائید بھی اسی کی ہوتی ہے، نصرت بھی اسی کی ہوتی ہے، اور درجہ بھی اسی کا بلند ہوتا ہے۔ جیسا فرماتے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو ایسی تہمتیں لگاتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندے کا ساتھ دیا ہے، اس کے درجے بلند فرمائے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھوٹ بولتے یا اپنے طرف سے کوئی ایک بات کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور اس کی شہرت کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نہیں؟ عجب 23 سال تک تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا تو ایسا کام کبھی نہ کرتا۔ کیا یعنی ایک اس کا سپہ سالار ہے، اس کو بھیجتا ہے، حکم دیتا ہے کچھ کرنے کو، اس کے خلاف کام کرتا رہتا ہے اور اس کے پیاروں کو قتل بھی کرتا رہتا ہے، وہ خاموشی اس کی مدد بھی کرتا رہتا ہے، تو دنیا کا بادشاہ کبھی ایسا کرتا نہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر آخر میں شیخ صاحب اپنی بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، محمد عبدہ المصطفیٰ و نبیہ المجتبیٰ و رسولہ المرتضیٰ۔ نبی اور رسول میں فرق، اور وہی فرق بیان کرتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی خبر دے اور وحی نازل کرے پھر حکم دے، اسے آگے بیان کرنے کا یہ رسول ہوتا ہے، اور ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ کا قول جو ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے اس میں مزید وضاحت ہے، تو نبی اور رسول میں یہ فرق ہے، اچھی طرح جان لیں کہ رسول بھیجا جاتا ہے کافروں مشرکین کے لیے، جب شرک اور کفر عام ہوتا ہے، شرک عام ہوتا ہے تو رسول بھیجا جاتا ہے شرک کے خاتمے کے لیے، اور نبی جو ہے وہ اس رسول بھیجے ہوئے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرتا رہتا ہے جب تک اس شریعت کی میں تبدیلی نہیں آتی۔ جب اس شریعت کو تبدیل کیا جاتا ہے، شرک پھر سے اس دنیا میں برپا ہوتا ہے، پھر رسول بھیجا جاتا ہے۔ تو رسول شریعت لے کے آتا ہے، تجدید کرتا ہے، نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی جو ہے وہ نئی شریعت نہیں لے کے آتا، سابقہ شریعت کو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ درس کے تعلق سے کوئی سوال ہے؟ ایک دو سوال آئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ درس سے باہر ہے لیکن ہے عقیدے کے تعلق سے۔ پہلے کوئی درس کے تعلق سے سوال ہے؟ محمد الرسول اللہ کے جملے کے تعلق سے کوئی وضاحت، ضرورت، کوئی سوال؟ خدا کی جمع خداؤں ہے، اس لیے کچھ لوگ اللہ کو خدا نہیں مانتے، خدا کہنے کے قائل نہیں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں خدا جو ہے، خدا یہ فارسی لفظ ہے، اور خدا جو یہ ترجمہ ہے رب کا، رب کو فارسی میں خدا کہا جاتا ہے۔ اور اسماء و صفات کے تعلق سے جو ہے ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ اسماء و صفات توقیفیہ ہیں، یعنی یہ پہلا قاعدہ یاد رکھیں۔ تو اسماء و صفات کے تعلق سے جو پہلا قاعدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات توقیفی ہیں۔ توقیف یعنی توقف سے کام لیا جاتا ہے، اپنی زبان سے کوئی بھی شخص جرت نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے کوئی نام یا کوئی صفت بیان کرے، الا یہ کہ جب تک کوئی دلیل نہ ہو۔ دلیل ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیت ہو یا صحیح حدیث ہو، تب تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام یا صفت بیان کر سکتے ہیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ تو خدا اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ نہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ خدا جو ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے، اگر عربی لفظ ہوتا تو ہم کہتے نہیں ہے نام، کیونکہ توقیفی ہیں، عربی میں کوئی نام ایسے ہے نہیں، کیونکہ یہ ترجمہ ہے رب کا، تو ترجمے میں یہ لفظ استعمال کرنا جائز ہے اور خدا کہا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خدا تو فارسی میں آگ کو کہتے ہیں، فارسی جو ہے وہ آگ کے پجاری تھے اور آگ کو خدا کہا کرتے تھے۔
اگر یہ لفظ خدا صرف آگ کے لیے ہی خاص اس زمانے میں تھا، یہ آج کے زمانے تک بھی صرف خدا آگ کو ہی کہتے ہیں، جب کوئی شخص خدا کا تصور کر تو آگے سامنے آتی ہے، تب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن جب آپ خدا کا نام لیتے ہیں تو کیا آگ آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ کیونکہ خدا کے لیے آگ کو متعین کرنا، اگرچہ ایک زمانے میں ایک قوم کے لیے تھا، اگرچہ یہ لفظ انہی کی زبان کا تھا، لیکن بعد میں بھی اور اس زمانے میں خدا صرف آگ کو نہیں کہا جاتا تھا، اور آج بھی خدا صرف آگ کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ترجمہ ہے فارسی زبان میں رب کا۔ اگر ترجمے کوئی قباحت نہیں ہے تو پھر ترجمے میں آپ اپنی زبان سے اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، اپنی زبان سے۔ اچھا، اب قباحت کیا ہے ترجمے میں؟ اگر کوئی ایسا نام ترجمے میں جو ترجمے میں درست ہو، لیکن ایسا نام ہے یا ایسی صفت ہے جو ایک بت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، اس کے لیے خاص ہو چکا ہے، اور آپ کے ذہن میں وہی چیز جب وہ نام لیتے ہیں تب یہ ترجمہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر برہما بھی ترجمہ جو ہے سنسکرت میں، ہندی زبان میں کس چیز کا ہے؟ خالق کا ہے، پیدا کرنے والا، اور خالق جو ہے وہ ربوبیت کا ایک یعنی صفت ہے، ربوبیت کی صفات میں سے۔ تو برہما جو ہے، کوئی شخص کہے اے برہما میری مدد فرما، کیا جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ رب اور برہما میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیں، برہما جو ہے وہ ایک خاص بت کے لیے ٹائٹل نام بن چکا ہے۔ اگرچہ آپ ذہن میں یہ تصور کریں کہ برہما میں کہہ رہا ہوں لیکن میرے ذہن میں وہ بت نہیں آ رہا، میں اس کی نفی کرتا ہوں، تب بھی برہما کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ برہما جو ہے یہ خاص لفظ خاص بت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ آج کسی بچے سے بھی پوچھنے آپ انڈیا میں برہما کیا ہے تو وہ بت کی طرف اشارہ کرے، آسمان کی طرف اشارہ نہیں کرے گا۔ اگر آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں وہی بت ضرور آتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے لفظ سے منع فرمایا ہے جس لفظ میں گستاخی کی گھن آتی ہو، صرف گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودی آتے تو کہتے راعینا، اور راعینا جو ہے اس میں بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، ہمارے چرواہے یا ہمارے خادم یا کچھ ان کی زبان میں کچھ ایسے لفظ ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام کہتے راعینا کہ ہماری رعایت کیجیے، ہماری بات سنیے، وہ بھی کہتے تھے راعینا۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرمایا، لفظ میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ لفظ کیوں تبدیل کیا گیا ہے؟ لفظ کا کوئی قصور ہے؟ لفظ کا بذات خود تو قصور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ لفظ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا باعث بنا تو اسے منع کر دیا گیا۔ اور جو لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا باعث بن رہا ہے صدیوں سے اور آج بھی ہے، وہ کیا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اس لفظ سے۔ اور صحیح حدیث میں معروف قصہ ہے کہ ایک شخص آتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک اونٹ نظر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بوانا کی جگہ پر، بوانا خاص جگہ ہے، وہاں پر میں نے اس اونٹ کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اجازت دے دی یا کچھ تفصیل کے لیے استفسال کے اور چند سوال پوچھے؟ کیا سوال پوچھے؟ کیا وہاں پر کسی بت کی عبادت کی جاتی تھی؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں جی نہیں۔ کیا وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا جاہلیت کا؟ تو عرض کرتے ہیں جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاوفی بنذرک، جاؤ اپنی منت پوری کرو۔ یہ سوال کیوں کیے گئے؟ میرے بھائی بعض جگہ اگر جگہ جہاں پر شرک کیا گیا ہو، غیر اللہ کو پکارا گیا ہو، بت پرستی کی گئی ہو، وہاں پر اچھا عمل بھی کرنا جائز نہیں ہے، نظر منت ماننی بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دل میں وہ پرانا زمانہ یاد نہ آ جائے جہاں پر اس جگہ پر اگرچہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے، پتہ ہے منت کو پورا کرنا واجب ہے، ابتداءً منت ماننا مکروہ ہے۔ علماء کا یہ راجح قول ہے کہ ابتداءً منت نہ مانے، لیکن اگر منت مان لی ہے، نظر کر لی ہے، تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ ایک واجب کے لیے آپ وسلم
اگر وہاں پہ بت پرستی ہوتی تو منع فرماتے یا اجازت دے دیتے؟ منع فرماتے، کیونکہ استفصال کی وجہ یہی تھی، ارے جگہ کا کیا قصور ہے، نہ تو وہاں پہ بت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر بت پرستی کبھی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ آج بت موجود ہے، بت تو ختم ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ سب کو بھی علم یہاں پہ بت نہیں ہے آج، لیکن کسی زمانے کو بت پرستی ہوا کرتی تھی جاہلیت میں، جب عرض کیے گئے نہیں، اور یہاں پر کوئی میلہ بھی نہیں رکھتا تھا جاہلیت کا، تب اجازت دی شریعت نے، تو یہ سد باب کیا ہے شرک کا۔ اور پھر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ برہما کہنا اور برہما کے نام سے پکارنا جائز ہے، یہ بات نظر ثانی کو ہے کہ بالکل غلط بات ہے یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف علم عقیدہ اور علم توحید کی کمی ہے۔ اگر ہم سب مل کے علم عقیدہ اور علم توحید کی اہمیت کو جان لیں، اور واللہ اس اہمیت کو جانتے ہوئے ہم یہ علم سیکھیں اور آگے سکھائیں، تو انشاءاللہ امت کا حال بہتر ہوگا، اور ایسی نئی نئی باتیں کبھی ہمارے سامنے بھی نہیں آئیں گی۔ آج اب ذرا غور کریں امت کے حال پہ، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہر علم کی اہمیت ہے، ہر علم کی اہمیت ہے۔ سب سے کم ترین اہمیت کے اعتبار سے وہ کون سا علم ہے؟ سچ سچ مجھے بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں فقہ نہیں، بہت مدارس فقہ کا علم عروج پہ ہے، فکر نہ کریں آپ۔ میں دنیاوی علم کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ویسے ہی لوگ وہاں پر دھڑا دھڑ سبقت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، میں دین کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے کم اہمیت جس علم کو دی جا رہی ہے آج، وہ عقیدہ اور علم توحید ہے۔ جنرلی بات ہر بندہ کرتا ہے، میرا عقیدہ درست ہے، میں مومن بندہ ہوں، میرا ایمان ٹھیک ہے، ہم موحدین ہیں۔ ذرا تفصیل تو پوچھیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، سب سے کم معرفت اگر کوئی شخص رکھتا ہے آج کے زمانے میں، آپ موبائل فون پوچھنا، گلیکسی فون کے بارے میں پوچھنا ذرا، 20 لوگ ہمیں بات کرنے والے ہوں گے۔ آپ پوچھیں نیو یارک کہاں پہ ہے، پوچھا جانتے نیو یارک کہاں پہ؟ نہیں جانتا۔ نیو یارک کہاں پہ؟ سب جانتے ہیں، امریکہ میں ہے۔ شنگھائی سب جانتے کہاں پہ ہے۔ نیو دلی بھی سب جانتے کہاں پہ ہے۔ خرطوم کہاں پہ؟ ہاں سوڈان، یہ بھی جانتے ہیں، سوڈان میں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عجب بات ہے، ہماری معرفت دیکھیں۔ اکثر مسلمان دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، اور بعض ایسی ڈگریاں میں نے دیکھی ہیں۔ ایک دفعہ پروگرام دیکھا تھا، کیا تھا؟ گاربیالوجسٹ، گاربیج نہیں ہنسنے کی بات نہیں، سچ بات ہے واللہ، یہ علم ہے کہ گندگی سے وہ پاور بنا رہے ہیں، نہیں سچ بات ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ تو گندگی کو پوری جو ویسٹ ہوتا ہے ایک سٹی کا، اس کو جمع کر کے اس کو خاص طریقے سے زمین دوز کر دیتے ہیں، اور پھر خاص طریقے وہاں پہ بجلی پیدا کرتے، پاور پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اسپیشل تو ہونا ضروری ہے نا، تو کیا اسپیشلسٹ ہے؟ گاربیالوجسٹ، اور بڑا ٹائٹل ہے پروفیسر آف گاربیالوجی، بڑا ٹائٹل، لوگ بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، اللہ کے بندے آپ لوگ ہنس رہے ہیں، یعنی علم یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اور گندگی کو الگ الگ کرنا، اور وہ گندگی میں رہتے ہیں بیچارے۔ معرفت، انفارمیشنز، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک سروے کے مطابق سن 2020 میں 40 گنا بڑھ جائے گی، سیلاب ہے معرفت کے۔ آپ شیخ گوگل میں انٹر ہو کے دیکھیں، کیا کوشچن کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو جواب نہیں ملتا، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید کی معرفت، صحیح عقیدے کی معرفت کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی، اگر کوئی اہمیت کسی علم کی آج کے زمانے میں ہے، میں سمجھتا ہوں، اور یہ حق ہے، یہ ہم احسان نہیں کرتے کسی مسلمان پر، اس کو یہ سبق دے کے یا یہ پیغام دے کے، یہ حق ہے ہر مسلمان کا ہمارے اوپر کہ ہم اس علم کو سیکھیں اور اس علم کو آگے سکھائیں آگے لوگوں کو، تاکہ پتہ ہو اور آگاہی ہو بہترین طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ٹھیک طریقے سے، صحیح ذرائع سے، صحیح سورس سے ان کو ملے۔ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، قرآن مجید، صحیح حدیث، صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، یہ ہماری دعوت ہے اور یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور واللہ جس نے بھی اس راستے کو اختیار کیا ہے، میں تو کمزور ہوں، ضعیف ہوں، جتنا تھوڑا وقت ملتا ہے میں جو مجھے آتا ہے تھوڑا سا علم میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں، لیکن جس نے بھی اس کے لیے وقت نکالا ہے اور جس نے بھی اس عمل کا اہتمام کیا ہے، واللہ اس کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور اس علم کی برکت آپ دیکھیں گے، اگر آج آپ کو نظر نہیں آ رہی
تو چند سالوں کے بعد دیکھیں یا کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ علم توحید کا علم اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عقیدے کا علم جو ہے، جب کسی کے دل میں ذرے برابر بھی روشنی چلی جاتی ہے نا، بس پھر آپ سمجھ لیں خیر الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، پھر وہ بجھتی نہیں ہے جب تک خود اپنے اس روشنی کو نہ بجھائے، شبہات اور شکوک اور شبہات کے دلدل میں غرق ہو کے، تو انشاءاللہ یہ جو ایک چھوٹی سی چنگاری ہے، ایک چھوٹی سی روشنی ہے، یہ وقت آنے پر پورے دل کو روشن کر دے گی، پوری زندگی کو روشن کر دے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سوال ہے، اللہ حافظ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ سنت طریقہ ہے السلام علیکم، جب آپ الوداع کہتے تو سلام کہتے ہیں، اور اللہ حافظ جو ہے نہ کہا جائے تو بہتر ہے، سنت کی اتباع کرنا جو ہے وہی مطلوب ہے، اور السلام علیکم کہنا چاہیے۔ بعض لوگ اللہ حافظ یعنی زبان پر ایک جس تکیہ کلام ہوتے ویسے بن چکے، عادت بن چکی ہے، تو علم سے بات انشاءاللہ درست ہوتی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے السلام علیکم ہی کہنا ہے، اگرچہ میرے منہ سے بعض اوقات اللہ حافظ نکل جاتا ہے کہتے کہتے سبحان اللہ، تو صحیح جو ہے وہ ہے السلام علیکم۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔